نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وأسد حسن قلبي في الدنيا والآخرة ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ آواز بلند جس کو جو بھی درود پاک یاد ہے پڑھ لے اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا نبينا صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وہاں کیا چھو کرم ہے شہ بقا تیرا وہاں کیا چھو کرم ہے شہ بقا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا اور ہم بریلیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ کا پت کس کا ہے بس تیرا تیرا اور اعلیٰ حضرت تسلیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت پر فقیر و فقیر کی اولاد قربان سرکار اعلیٰ حضرت تسلیم البرکت کے خوبصورت انداز میں گزار ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور داخلہ بیٹا تیرا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان الحمدللہ حسن باپ نام بڑا خوبصورت ہے سبحان اللہ اینا پیارا نام جنتی سرداروں کے سردار کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ حسن مجتبیٰ کے نام سے موسوم اس پوری بستی کا نام ہے الحمدللہ اور یہیں کی جامع مسجد میں ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا آئے ہیں ماما جو ہے وہ رمضان کریم کا ہے الحمدللہ اس مسجد کے خطیب و امام صاحب پچھلے 2 جمعہ سے رمضان کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں رمضان کریم کے بابرکت ماہ سے قبل اس کی آمد کے سلسلے میں تذکرہ فرماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آج اگر یہاں پر فقیر نہ ہوتا تو میری جگہ پر آج کے امام صاحب یہاں مسجد کے آپ سب سے جمعۃ المبارکہ اور وہ یہ مقدس ماہ رمضان کریم کی جمعہ کے برکتوں کے صدقے میں آپ لوگوں تک کی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سبحان الحمدللہ یہ تیسرا اشرا ہم سب کے درمیان سے تیزی کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہے امید اس بات کی ہے کہ جس انداز میں آپ سب میرے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں رب قدیر ہم سب کو اسی انداز میں ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے درمیان دیر تک قائم رکھے تاکہ آنے والے سال میں مقدس ماہ رمضان کریم کی برکتیں رحمتیں عظمتیں ہم سب اکٹھا ہو کر کے یوں اٹھانے کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق حاصل کریں آمین اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا کرم ہے ہم سب کو اس مقدس ماہ رمضان کریم کی برکتیں رب قدیر نے عطا کی ہیں ہم لوگوں کے اعمال افعال فعل و کردار اس انداز میں نہیں کہ ہم لوگ رب کے حضور میں کچھ عرض کر سکیں لیکن رب قدیر کے محبوب مکرم معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے ان نعمتوں کے سلسلے میں ہم شمار کرنا چاہیں تو ہماری نسلیں گزرتی چلی جائے گی لیکن باقی پیروں کا شمار ہر جس قیامت تک کے لیے کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے جو نعمتیں رب قدیر نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کی وہ نعمت عظیم ہے
نعمتوں کا خاص خیال رکھیں، نعمتوں کی حفاظت کریں۔ عظیم نعمت رب قدیر نے اولادوں کو عطا کیا ہے، بے اولادوں سے اولاد کا انداز پوچھیے، اس نے اولاد کو تو اولاد کے سلسلے میں تمہارے دلوں میں کتنی قلق ہے، کتنی کثرت ہے، جس انداز میں اپنے حضور کی بارگاہ میں تم اپنا استغاثہ پیش کرتے ہو، اور یہ تعلیم کی بارگاہ میں جس انداز میں تم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہو، تو وہ یہ دل کی صدا تم لوگوں تک کی پہنچانے کی کوشش کرے گا کہ رب قدیر نے تمہیں اولادیں عطا کی ہے، تم خوش نصیب ہو۔ ہم اولاد سے محروم ہے، لیکن کرم رب قدیر کا ہے، جس حال میں مجھے رکھے اس کا فضل ہے۔ میرے وقت میں اگر اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے تو رب قدیر نے وہ بہتر فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے، لیکن اگر مجھے اولاد رب قدیر نے بہتر عطا کی ہے تو ان کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولے کس کی ذمہ داری ہے؟ اونچی بولے الحمدللہ رب العالمین۔ اما باپ میری باپ لگا اللہ کا فضل ہے، غلام حسنین کریمین کا دو بیٹوں کا اولاد دعا کریں کہ کنیز فاطمہ رب قدیر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بغیر کنیز فاطمہ کے گھر وجود سے گھر میں وہ نعمتیں، وہ برکتیں، وہ گلشن کے انداز میں جو گھر لگتا ہے وہ گھر کہیں نہ کہیں سکونہ نظر آتا ہے۔ وہ شیطانی مکرم سلام رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب قدیر نے وہ نعمتیں عطا کر کے رکھی ہے کہ جس کے گھر میں پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب قدیر جل شانہ والد کے گھر کے رزق کے دروازوں کو بیٹی کی آمد کے صدقے میں کھول دیا کرتا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ ہے نا؟ نعمت ہے اللہ، عظیم نعمت۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اولادوں کا ہونا نعمت ہے، لیکن ان کی تربیت اور ان کی پرورش اور ان کی اچھی دیکھ بھال کا ذمہ ماں باپ کا ہے۔ آج آپ دیکھیں اپنے ملک بھارت میں اگر نگاہ دوڑائیں تو آئی سے مجھے لگتا ہے اس شہر میں بھی کہیں نہ کہیں وہ گھر ان لوگوں کے سامنے آ چکے ہوں گے، وہ گھر غیروں کی نسل بد سے شکار کر چکے ہوں گے، جن گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا چکی، ان گھروں کے ماں باپ کے دلوں سے بیٹیوں کا بعد میں اس میں کردار ہے، اس میں کردار تو ہم ماں باپ کا ہے، باپ کا ہے، بھائیوں کا ہے، چچا محترم کا ہے، ماموں محترم کا ہے، بھتیجے محترم کا ہے، جو بھی بیٹی اور بہن سے بڑا ہو۔ اور بڑا علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر معمول غیر شرعی کوئی بیل اپنے والد میں دیکھو، اپنے ماں میں دیکھو، تو تم بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں کی بھی اور اپنے باپ کی بھی اصلاح کرو۔ تو آج کے دیکھیں پورے ملک بھارت کا حال کیا ہے۔ ہر شہر جس شہر میں چاہے نگاہ ڈالیں وہ شہر اس کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی پردے میں رہتی ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ گھر سے پردے میں نکل کر کے باہر بے پردہ ہو جایا کرتی ہے۔ جو وقت جو ٹائمنگ ہے جو چیز کی، ان ٹائمنگ کے مطابق اس وقت کے مطابق اس کا گھر میں آنا جانا ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں دل کو گھر سے نکلی ہے وہاں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ گھر کے آپ کا، بھائیوں کا، بھتیجوں کا، چچا کا، جو بھی مرد حضرات ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور گھر سے جب مرد نکل جائیں کاموں کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، آفیسز کے لیے، تو الحمدللہ یہ گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی بھتیجی، ان کی بھانجی جو وقت گھر میں گزر رہا ہے وہ کیسا گزر رہا ہے۔ فجر کی نماز ادا کی نہیں کی، ظہر کی نماز ادا کی نہیں کی، عصر کی نماز کی ادا کی نہیں کی، مغرب کی نماز ادا کی نہیں کی، عشاء کی نماز ادا کی نہیں کی۔ یہ تو
اس کا تو سوال کے سلسلے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے لگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے فیل چھوٹا کر رہا ہے ویسے ہی کم و زیادہ بڑا بھی اسی فیل میں مبتلا کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ موبائل ایسی دنیا کی دشوار کل چیز عمل میں آ چکی ہے کہ اگر ماں باپ کی مزاج خوشی کے لیے اس کا استعمال کرو تو موبائل کے ساتھ ساتھ باپ کے خدمت میں، ماں کی خدمت میں کرنے والا بیٹا ہو یا بیٹی، بھائی ہو یا بہن، وہ ثواب کا مستحق اور حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اسی موبائل کو اگر غلط انداز میں یوز کرو تو وہ کہیں نہ کہیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ سب کے سب اپنے گھروں کی بیٹیوں کی حفاظت کریں، یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اور میرا حق ہے اللہ، عریضہ کو عرض کرتا ہی ہوں، عریضہ کو ہمیشہ پیش کرتا ہی ہوں، لیکن آج عریضہ پیش نہیں کر رہا ہوں، آج حکم امام علی مقام کی اولاد قوم کی حیثیت سے حکم کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ امام علی مقام کی مقدس طیبہ طاہرہ ساکتہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دنیا بھر کی کنیزوں کی حفاظت کر لیں۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی ماں باپ کے لیے قوم میں بہتر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بہنوں کی حفاظت کریں گے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارے علماء ذوی احترام کافی بناتے اسلامی معاشرہ کے مطابق تذکرہ فرمایا کرتے ہیں تو ہم نے رسمی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کیا۔ جب تک ہم لوگ میدان میں عملی نہیں اتریں گے اس وقت تک کے لیے کوئی کام بہتر نہیں ہونے والا ہے۔ کل کے اگر ادار اٹھا کر کے دیکھیں ہم لوگوں کی گھروں کی تو کوئی نظر آتے تھے کاغذ، لیکن آج جب ادار دیکھیں تو وہ پورے کاغذ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی بے توجہی اولادوں کی جانب سے یہ بے پناہ خطر ثابت ہو رہی ہے۔ تو ماں باپ کو اپنی اولادوں کی پرورش اور بہتر تعلیم کے لیے بہتر قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں کہ جہاں تک بیٹی تعلیم ہو دیتا اپنے ملک کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی، ارے یہ سبق تو الحمدللہ دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پونے 1500 سال سے لے کر کے اب تک دیا ہے، اور دونوں جہاں کے مالک و مختار سے لے کر کے سیدنا غوث اعظم تک غریب نواز نے جو کام کیا ہے وہ وہی کام ہے رسول خدا کا کیا ہے، وہی کام جو اس شہر کے عظیم المرتبہ شخصیت حضور سیدنا تاج الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے کہ جو کام وہاں سے چلا تھا مدینہ المنورہ سے وہ کام پوری دنیا میں اسی طرز و نہج پہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق تھوڑے سے اپنی ذمہ داری، اپنی تجارت کے مطابق، اپنی فکروں کے مطابق، اپنے احباب کے مطابق، جیسے آپ آفس میں ٹائم دیتے ہیں اپنے گھر میں ٹائم دیں، اپنے کاروبار میں ٹائم دیتے ہیں، اپنی اولادوں کے درمیان کا ٹائم دیں، جیسے آپ لوگوں کے درمیان اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی اولادوں کے درمیان ٹائم دیں، پوچھیں ان سے اسکول کیسا چل رہا ہے، کالج کیسا چل رہا ہے، اسٹڈیز کیسے چل رہی ہے، تعلیم کیسے چل رہی ہے، آج تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تلاوت کیا کہ نہیں کیا، کہاں تم گئے یا کہاں تم گئی۔ جب باپ یہ سوال اپنی اولادوں سے کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اگر وہ جھوٹ بولے گا تو بولنے میں کہیں نہ کہیں اس کی زبان لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جب یہ عمل باپ اپنا بیٹی کے لیے، باپ اپنا عمل بیٹے کے لیے پیش کرے گا تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کا جو بکھرا ہوا شیرازہ ہے وہ سمٹتا ہوا نظر آئے
انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں. یہ بڑی بات نہیں ہے اللہ کہ ہم نے پرورش کی، تعلیم دی، تربیت دی اور پھر وہ خدا نخواستہ کسی غیر کے ساتھ نسبت جوڑ لے، کسی غیر کے ساتھ نسبت جوڑ لے، کسی غیر کے ساتھ وہ چلے جائے. اب جب تک وہ رہے گی، جو بھی آپ نے لمحات، جو پل، جو سال آپ نے خدمت کی ہے اپنی بیٹی کی، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو بیٹی نے دنیا میں آ کر کے ماں باپ پر احسان کیا ہے اور بہتر تعلیم و تربیت کر کے باپ نے بیٹی پر جو احسان کیا ہے، اللہ یہ جو ماں باپ کے قدموں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے اس کا تذکرہ کیے ہے، اس کا تذکرہ کیے ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہم بریلویوں کو الحمدللہ نہ دائیں بائیں نہ اوپر نیچے پیچھے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے کو حضور سیدنا اور سقلین خود مستقیم کے مقدس مقتول والدین مقصد کو اپنا حیثیت بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہا ربیع الاول کے پربہار موقع پر علماء سبیل کرام سے سنا کرتے ہیں کہ آپ کی مقتول والدہ مجدہ کس منصب پر فائز تھی. آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پیروں سے کس انداز میں آپ کے مقتول گرامی والد محترم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی بیٹی کو پیش کیا کہ وہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. ان کے لیے اوصاف تھے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہے. خدا کے واسطے آپ سب اگر سنبھل گئے تو آنے والی انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ رکھیں گے، قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، روزے کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اہتمام کے ساتھ پورا پیٹ بھرا ہوا ہے. کاش اسی انداز میں یہ جو نوبتیں ہیں نا، پریزنٹ جو چل رہا ہے ٹائم، اس کے اوپر نگاہ دوڑائے تو غلطیاں کسی اور کی نظر نہیں ڈالنے لگا. ہم نے یہ وقت دیا ہے کہ تم یہ کام کرو جب وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ کاش اگر ہم سب ایسے ہی اول سب سے لے کر کے آخری سب تک ایسے ہی مکمل ہوتے. گھر میں 4 اگر فرد ہے مردوں میں تو چاروں جب ایک ساتھ نکلتے، ہر گھر سے کوئی 2 گھر کے 3 کوئی 5 کوئی 4 نکل رہا ہوتا ہے. اور جب بڑا آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چھوٹا چل رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ مناظر کچھ اور ہوتے ہیں. تو دیکھنے والے کے اوپر ایک ہیبت تاری ہوتا ہے. یہ 5 گھر کے جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، وہ سب کے سب اپنے علاقے کی سنی مسجد اور سنی امام کی اقتدا کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں. یہ مسجد دی گئی دیر تعمیر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پہلے دن سے لے کر کے اب تک، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعمیری کام چل رہا ہے وہ جانے تک، جن لوگوں نے جو کچھ بھی ارادہ کیا ہے اور پیش کیا ہے، جب کبیر اپنی مقدس والد رمضان کریم کے صدقے خیر سبھی کی چھوٹی اور بڑی خدمات کو اپنی بارگاہ محبت میں قبول فرما لے. اور جتنے بھی اپنے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری بیٹیوں کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن کر کے بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کریمی سے یہ حسن باغ ہے، حسن باغ میں جتنے بھی دنیا پانی سے رخصت ہوئے ہیں، جب سے پتی نہیں آیا ہے، اور اس بیچ میں بالخصوص محترم جناب جاوید بھائی اسماعیل صاحب کے بیٹے بڑے پیارے اور بڑے چہتے بزرگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مرمین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا نماز جمعہ المبارکہ ادا کرنا اور پنجگانہ نماز سچے دل سے نیت کر کے جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا آپ سب کو پنجگانہ نماز کا سچا عادی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی درمیان سے برائیوں کو دور فرما دے، نیکیوں کو آپ سب کے درمیان عائد فرما
یا اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کا فیضان ہم سب پر چاہیے ساری آمین. سب کی بات ہوتی ہے کہ زمین وہاں جو جائے گا